سورہ المائدہ آیت کا نمبر ہے 82۔ اللہ پاک کا بڑا واضح کمال کا ارشاد ہے، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے مومنوں یاد رکھو، اللہ پاک فرما رہے ہیں تم ضرور دیکھو گے جتنے بھی کافر ہیں ان کافروں میں سے تمہارے ساتھ سخت دشمنی نبھانے والے، عداوۃ للذین آمنوا، مومنوں سے سخت دشمنی رکھنے والے، اشد الناس۔ اب ذرا مفہوم کو تھوڑا سا کھول لینا، تو ایک ہے کافر، سارے کافر، اور ان سارے کافروں میں سے بھی تمہارے سب سے سخت دشمن، مطلب کافروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو نرم ہو سکتے ہیں تمہارے حق میں، دشمن ہے وہ ضروری، یہ نہیں سمجھنا کہ دشمن نہیں، کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی لین دین کاروباری سسٹم چل سکتا ہے ان کے ساتھ، جب چل رہا ہوگا تو نظام ٹھیک ہوگا، ان کے مفادات تم سے جڑے ہوں گے، تمہارے ان سے جڑے ہوں گے، تو نرمی چل رہی ہوگی، لیکن دلوں کے اندر کبھی بھی تمہاری محبت یا تمہارا پیار ان کے دلوں میں ہرگز نہیں آ سکتا ہے، وہ اندر سے کافر ہی، جب وہ کافر ہیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن کچھ نرمی ضرور ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ سارے کافروں میں تمہارے سب سے سخت ترین دشمن کون ہے؟ الیہود۔ کون؟ الیہود، یہودی، اور والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر مشرک، ہندو۔ اللہ پاک نے دونوں کو جوڑ دیا، فرمایا تمہارے سخت ترین دشمن، اے ایمان والو تمہارے دشمن سارے لوگوں میں سخت ترین وہ ہیں جو الیہود، یہودی اور مشرک لوگ، والذین اشرکوا، یہ یہودی اور مشرک تمہارے دشمن ہیں اور سخت ترین دشمن ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اس وقت پوری مسلم امت، مسلم دنیا، مسلم ممالک جب وہ بول رہے تھے یہودیوں کے خلاف، اور خاص کر ہم مسلمان پاکستانی جب ہم بول رہے ہیں یہودیوں کے خلاف، فلسطین کے حق میں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں جب ہم بول رہے تھے، اور ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، جہاد کے فتوے بھی دے رہے ہیں، مسلم ممالک کے جو طاقتور لوگ حکمران ہیں، افواج ہیں، سب پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ تو کرو، کچھ تو کرو، جب ساری مسلمان اس طرف لگے ہوئے ہیں بڑوں پر زور ڈالنے پہ، یار کچھ تو کر لو، کر لو، کر لو، اس حد تک عوام نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں لڑنا نہیں بھی آتا، ہمیں بڑے بڑے ہتھیار چلانا نہیں بھی آتے، تو کچھ نہیں کر سکتے، چلو ہمیں اس طرف منہ کر دو، ہمارا ہم بھی اس ایریے میں چلے جاتے، اور نہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شہید تو ہوں گے، جو نہیں لڑ سکتے، کمزور نہیں تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یار کر لو۔ پوری دنیا پر جب زور ڈالا جا رہا تھا مسلمانوں پر، تو ہمارے پڑوس میں ان ہندوؤں نے کیا کیا، مشرکوں نے کیا کیا، جموں کشمیر کا مسئلہ بنا کر، بہانہ بنا کر ساری قوم کا جو رخ ہے وہ اپنی طرف موڑ دیا۔ اب ان دنوں میں جب رخ اپنی طرف موڑا ہوا ہے، بہانہ بنایا جموں کشمیر کا، پھر ساتھ پانیوں کا بہانہ بنا دیا، ساروں کا رخ ادھر موڑ دیا، تو جو اصل جو مقام ہے، اصل مسئلہ ہے، اس سے ہٹا دی گئی۔ مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو تعلق کی وجہ سے انہوں نے بنایا، کیونکہ یہ جا رہے ہیں عزازیل کے، اور ادھر مسئلہ بنا کر ہمارے سارے لوگوں کا رخ اس طرف موڑ ڈالا۔ سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے سخت ترین دشمن ان ساروں میں یہ یہودی اور مشرک لوگ ہیں۔ یہ تب کی آیات اتری ہوئی ہیں، لگتا ایسے ہے جیسے یہ آج کے وقت کے لیے اتری ہوں، کیونکہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے رہنمائی فرمانے والا ہے۔ اگر لوگ قرآن پاک کو اپنا راہ پر رہنما نہیں نہ بنائیں گے، اور خاص کر وہ جو قرآن پاک کو اپنا پاک کلام، اپنی کتاب کہنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، مسلمان لوگ جو اس کے نام پر کھا پی رہے ہیں، اگر وہ اس کو اپنا راہ پر رہنما بنا کر اصول اس سے لے کر اپنی زندگی، نظام مملکت، اپنا نجی معاملہ، سرکاری معاملہ، ہر طرح کا معاملہ قرآن عظیم کے تابع نہیں کرتے، تو پھر یہ لوگ پھنستے رہیں گے۔ یہ زوال کا سبب ہے، زوال کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب زوال کا وہ یہ ہے جو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور امت اکثریت کی جو توجہ ہے وہ اس سے ہٹائی گئی ہوئی ہے۔ ایک اور